پڑھیے جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التیمم وقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا والآية صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إثمه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا ولا معه. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضم رأسه على فخذه فنام وقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فأعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يدقنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا. وقال أسير بن الخدير ما هي بأول بركتهم يا آل أبي بكر. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا الإبل تحته. ترجمۃ الباب کی تشریح بھی آئی تھی، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو حاشیے میں رکھا ہے کہ یہ بنی مستلق کا واقعہ ہے اور یہ وہ ہے جس میں قصۃ الافق واقع ہوا تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بنی مستلق کا واقعہ جس میں قصۃ الافق ہے وہ پہلے تھا، اور یہ واقعہ بعد میں ہے ذات الرقاع میں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی بعض سفر میں، بیدا یا ذات الجیش تک ہم پہنچ گئے، موضعان قریبان، بیدا اور ذات الجیش قریب ہے، جیسے دارالعلوم زکریہ اور زکریہ پارک۔ انقطع عقد لی، تو ٹوٹ گیا میرا ہار۔ عقد کا مطلب باندھنا، اور عقد کے معنی ہے ہار، گارلینڈ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے علی التماس ہی، اس کی تلاش کے لیے، اور اس کی قیمت 12 درہم، اور لوگ بھی ان کے ساتھ۔ پانی کی اوپر بھی نہیں تھی اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ پس لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت عائشہ نے کیا کام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ٹھہرایا، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، پانی قریب بھی نہیں، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، ان کے پاس بھی پانی نہیں۔ پس حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ کو ملامت کیا، مجھ کو ڈانٹا، تو یہ نہیں فرمایا فعاتبنی والدی یا ابی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے شفقت کو چھوڑا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لفظ ابوت کو چھوڑا۔ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا، اور فرمایا ماشاء اللہ، جو کہنا چاہتے تھے وہ کو فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ کہے، اور شروع فرمائے یطعننی بیدہ فی خاصرتی، کہ وہ پیٹتے تھے مجھ کو اپنے ہاتھ سے، فی خاصرتی، میرے پیٹ کے کنارے میں، پیٹ کا کنارہ، کوکھ، اس کو خاصرہ کہتے ہیں۔ اور طعن کا مطلب کچو کے دینا، اس کو اردو میں کہتے ہیں کچو کے۔ یوں آپ نے سب لوگوں کو یہاں ٹھہرایا، صرف 12 درہم کا ہار تھا، تو مجھ کو کچو کے دیتے رہی، اور
اپنے ہاتھ سے فی خاصرتی پیٹ کے کنارے میں. شاعر کا شاعر ہے. کچو کے دیتی رہی غربتیں مجھے لیکن میری انا نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. غربت اور فقیریں مجھ کو کچو کے دیتی رہی لیکن میری انا نے کسی مالدار کی طرف نہیں دیکھا. اور سفر کی بیچ یہ کیسے بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. جب آدمی سفر کرتا ہے طالب علم فارغ ہو جاتا ہے تو استاد طالب علم کو بھول جاتا ہے, طالب علم استاد کو بھول جاتا ہے الا ماشاء اللہ. یہ شاعر نے کہا. خیر فلا یمنعنی من التحرک, تو مجھ کو حرکت سے منع نہیں کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے. علی فخذی کہ حضرت نے میرے فخذ پر سر لگایا تھا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حین اصبح جب صبح میں داخل ہوئے پانی کے بغیر. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی ذات الرقاع میں. اور کون سی آیت نازل فرمائی؟ آیت المائدہ. اور آیت المائدہ جس میں منہ ہے اس سے پہلے آیت النساء نازل ہو چکی تھی. تو یہ اشکال کہ لوگ پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے؟ جب آیت النساء پہلے سے موجود تھی. تو سنیچر کے دن اس کے جوابات آپ کو بتلائے گئے تھے. تیمم القصد الى الصعید على نیت استباحت الصلاة وغیرہ. نماز وغیرہ کو مباح کرنے کے لیے صعید کا ارادہ کرنا. صعید صاد کے ساتھ یعنی جو مٹی کے جنس میں سے ہے اس کو تیمم کہتے ہیں. آیت التیمم آ گئی. پس لوگوں نے تیمم کیا. پس اسید ابن حضیر نے فرمایا, اور وہ امیر تھے, غار کو تلاش کرنے کی امیر تھے, اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوٹا سا کام کرتے یا کراتے تھے تو اس کے لیے امیر ہوتا تھا. فوج کا امیر, کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے امیر. تو اس لیے آپ کی امیر اور چیئرمین آپ کو معلوم ہے, اس لیے کہ آپ کے لیے بھی چیئرمین کی ضرورت ہے. تو اسید ابن حضیر نے فرمایا ما ہی بأول برکتکم, یہ آپ کی پہلی برکت نہیں, بل نزلت ببرکتکم ثلاث عشرۃ آیۃ من سورۃ النور. سورہ نور میں 13 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصۃ الافق میں نازل فرمائی. معلوم ہوا قصۃ الافق ہو چکا تھا, واقعۃ الافق. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آل ابو بکر سے مراد ہے فیملی, یعنی ان کی بیٹی, ان کی بیوی, وہ مراد ہے. قالت فبعثنا البعیر, پس ہم نے بعیر کو اٹھایا, الذی کنت علیہ, جس کے اوپر میں تھی, فاصبنا العقد تحتہ, پس ہمیں اس کی نیچے ہار مل گیا. ایک روایت میں ہے فبعث رجلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل کو بھیجا, فوجد العقد, دونوں میں منافات نہیں. جو امیر صاحب ہار کو تلاش کر رہے تھے, جب اونٹ کو اٹھایا تو وہاں موجود تھا, تو اونٹ کی نیچے تھا, اور جن کو ملا تھا وہ اب اسید ابن حضیر تھے یا وہ امیر تھے.
تو یہ آیت التیمم یہ محل ترجمۃ الباب ہے. به حدثنا محمد بن سنان هو العوفي هو العوقي عوقي قال حدثنا هشام قال وحدثني سعيد بن نذر قال أخبرنا هشام قال أخبرنا السيار قال حدثنا يزيد الفقير. فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے فقار الظہر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے سلسلے میں تکلیف تھی. اور فقیر کو بھی فقیر اس لیے کہ فلان فقیر ہے کہ گویا کہ غربت اور فقر کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو بیچ میں سلسلہ ہے یہ گویا کہ ٹوٹ گیا ہے, یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتا فقیری کی وجہ سے. ایسے لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں, انہوں نے ڈربن بھی نہیں دیکھا, 80 سال گزر گئے, 70 سال گزر گئے. اور ایسی بھی ہیں جو ڈربن میں رہتے ہیں اطراف میں اور انہوں نے جوہانسبرگ کو نہیں دیکھا. تو وہ فقیر ہے, جیسے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, ادھر سے وہاں نہیں جا سکتی. مشابہ بالفقیر. قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا, 5 چیزیں دی گئیں, 5 خصال لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب. اگر کوئی کہے جب نصرت بالرعب ہے تو پھر قتال کے لیے کفار کیسے آئے؟ جب مرعوب تھے, احد میں آئے, خندق میں آئے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ مرعوب بھی تھے, قتال کے لیے بھی آئے تھے. لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے, شیطان کے ابھارنے کی وجہ سے لوگوں نے طعنی دیے, تم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کوئی سانپ سے ڈرتا بھی ہو اور جب اس سے کہا جائے بھائی تم کیسے مرد ہو, سانپ سے ڈرتے ہو, تو وہ ڈرتا بھی ہے اور سانپ کی طرف بڑھتا بھی ہے, ڈرتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے. تو قتال کے لیے آنا مرعوب ہونے کے ساتھ منافی نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو مثال بتا دی. سانپ مارنے والے 2 قسم کے, ایک وہ ہے ڈرتے ہیں اور ایک وہ ہے ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ وہ کہتے سانپ کے کہاں آئے گا کہ ہم اس کو پکڑ لیں کسی طرح. مسیرت شہر, 1 مہینے کی مسافت پر. اور 2 وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, یہ محل ترجمہ ہے طہورا, اور زمین مسجد بنائی گئی ہے اور سبب طہارت. اگر کوئی اشکال کرے کہ زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کان سیاحا فی الارض, زمین میں گھومتے چلتے تھے اور جہاں چلتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ خصوصیت دونوں کو ملا کر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسجد تھی اور طہور نہیں, اور ہمارے لیے مسجد بھی ہے, طہور بھی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زمین مسجد بنائی گئی, زمین سے مراد ارض الشام ہے, اور امت محمدیہ کے لیے پوری دنیا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ, جس کو نماز کے وقت نے پا لیا, فَلْيُصَلِّ, جہاں مرضی ہو. اب فَلْيُصَلِّ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نجس جگہ پر نماز پڑھے, اس لیے کہ یہاں نجاست کے ذکر کا وقت نہیں ہے, نجاست کے ذکر کا موقع نہیں ہے. تو جہاں موقع ہوتا ہے وہاں بیان کیا جاتا ہے, یہاں اس کا موقع نہیں.
جیسے احناف کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم حرم میں جس وقت بھی پہنچتے ہو تو نماز پڑھو، تو احناف کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ اوقات مکروہہ میں بھی پڑھو، اس لیے کہ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جو تمہاری گلی کا دروازہ ہے اس کو بند مت کرو، قطع نظر اس سے کہ نماز کس وقت پڑھنا چاہیے یا کس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو موقع کی مناسبت سے ایک بات ذکر کی جاتی ہے، دوسری بات ذکر نہیں کی جاتی ہے۔ یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو تو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے۔ تو مقصود یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو، بلکہ مقصود ہے توبہ کی اہمیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو توبہ کی طرف لائیں گے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے رہو۔ اس کے لیے دوسرا موقع ہے کہ گناہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یا جیسے الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر آپ کے لیے ہے، دوسری نظر آپ کے اوپر ہے غیر محرم کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی نظر آپ کی ہے، اچھی طرح دیکھ لو پہلی مرتبہ، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اتفاقاً اگر نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، اور جب دوبارہ قصداً نظر کر لی تو وہ معاف نہیں ہے، اس پر گناہ ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، غنیمت میرے لیے حلال ہے۔ اور پہلے وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، بلکہ نار آتی تھی اور اس کو جلاتی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبہ ذبح کیا تھا اس کا کیا بنا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نار نے جلایا۔ جواب میں کہتے ہیں کہ نار نے نہیں جلایا، جنت سے آیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پرندوں نے کھایا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر نار نے کھایا ہو تو وہ نار الدنیا نہیں ہے، یہ نور فی شکل النار ہے، نور فی شکل النار نے اس کو کھایا ہوگا، یا قربانی کا گوشت لوگوں نے کھایا۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھ کو شفاعت کبریٰ دی گئی ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، ہر نبی قوم کی طرف مبعوث۔ اس پر اشکال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سبتی ہے اور بھیجے گئے تھے سبتیوں کی طرف بھی قبطیوں کی طرف بھی، قبطی ان کی قوم نہیں، تو الی قومہ کیسے ہے؟ السبتی بعث الی القبطی، یا لوط علیہ السلام مؤتفقات کی طرف بھیجے گئے تھے جن بستیوں کو الٹا کر دیا گیا، اور حالانکہ یہ ان کی قوم نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے یبعث الی قومہ اے الی من یبعث الیہ، قوم سے مراد ہے مبعوث الیہم، یعنی خاص لوگ، اور مبعوث الیہم اپنی قوم ہو یا دوسری قوم ہو۔ اور میں سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوں، اور اگر کوئی اشکال کرے کہ نوح علیہ السلام بھی سب کے لوگوں کی طرف مبعوث تھے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کی طرف مبعوث نہیں تھے، لیکن اتفاقاً اس زمانے میں اتنے لوگ موجود تھے جن کی طرف مبعوث ہوئے۔
پوری دنیا کی طرف مبعوث نہیں تھے، لیکن جن کی طرف مبعوث تھے تو اتفاقاً باقی لوگ تھے نہیں. اگر باقی جگہ لوگ ہوتے تو ان کی طرف مبعوث نہ ہوتے. مثلا وہ عراق کی میں مبعوث تھے تو بالفرض اگر یورپ میں لوگ ہوتے تو ان کی طرف مبعوث نہیں تھے، لیکن اتفاقاً یورپ میں لوگ موجود نہیں تھے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعثت الی الناس عامةً کا مطلب یہ ہے کہ مکان بھی عام ہے، زمان بھی عام ہے. اور بالفرض اگر نوح علیہ السلام کا مکان عام تھا، سب لوگوں کی طرف تھے، تو زمانہ عام نہیں تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہے. اب اس کے بعد باب ہے تو وہ باب گزر چکا ہے، یہاں بھی گزر چکا ہے بخاری میں، اور ترمذی میں بھی گزر چکا ہے، اور پرچے میں بھی آیا تھا. باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، فاقد الطہورین ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے. مصنف اس مسئلے میں امام احمد کے ساتھ ہے، اور آپ کو آسان طریقے پر بتایا تھا کہ ابو حنیفہ میں الف ہے، احمد میں الف ہے، تو ان دونوں کو بالمقابل کر دے. تو ابو حنیفہ یقضی فقط، احمد یؤدی فقط، آسان ہو گیا. امام مالک، امام شافعی استاد اور شاگرد ہیں، تو امام مالک کو ایک طرف کر دے، لا یؤدی ولا یقضی. امام شافعی کو بالمقابل کر دے، یؤدی و یقضی. اور امام شافعی کی دوسرے اقوال تھے 4 جو آپ کو پہلے بتلا چکی تھے. اور شاعر بھی آپ کو سنایا تھا، مالک ہے، شافعی ہے، احمد ہے اور ہم، لا لا نعم 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 لا ولا نعم. صرف ایک طالب علم نے وہ شعر لکھا تھا، پتہ نہیں کس نے لکھا، لیکن ایک نے لکھا تھا پرچے میں. فرماتے ہیں حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فضاعت. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فصاحت بلاغت والے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہلاکت سے معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی تلاش میں لوگ ایسے پریشان ہو گئے جیسے کوئی شخص ہلاک ہو گیا ہو. تو فقدت کی جگہ اور سقطت کی جگہ ہلاکت کا لفظ آیا، جیسے کوئی ہلاک، ذی روح ہلاک ہو چکا ہو. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، امیر صاحب اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، فوجدها، اور پہلے گزرا فبعثنا البعیر فوجدنا العقد تحته. ابن التین کہتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے کہ فوجدنا العقد تحته، لیکن بخاری کی روایت میں گزر چکا ہے فوجدنا العقد تحته، اور اس میں منافات نہیں. ہار کو بعیر کی نیچے پایا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اسید ابن حضیر کو ملا چونکہ وہ امیر تھے. فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فاقد الطہورین تھے، اور تیمم معلوم نہیں تھا، یا تیمم معلوم تھا لیکن تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا.
فصلو یعنی فصلو من غیر وضوء، جو ہار کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے انہوں نے نماز پڑھی بغیر وضو کے، اور تیمم بھی نہیں، تیمم معلوم نہیں تھا یا تیمم کا طریقہ نہیں جانتے تھے، تو فصلو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یؤدی فقط، اور یہ امام احمد کا مسلک ہے، مصنف نے اس کو اختیار کیا۔ تو یہ فصلو فقط کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہوا تھا، اگر انہوں نے نماز پڑھی تو اپنے اجتہاد سے پڑھی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فصلو مقدم من المؤخر ہے، تو فصلو جب اللہ تعالیٰ نے تیمم نازل کیا فصلو تیمم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ توجیہ، اس لیے کہ یہ حدیث اس جلد کے آخر میں دوسری جگہ آئی ہے، صفحہ 532، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تیمم سے پہلے نماز، تیمم نہیں بغیر وضو کے نماز پڑھی، تیمم کے ساتھ نہیں۔ آپ پھر اس صفحہ کو دیکھ لیں 532۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بغیر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ اونچا ہے، ان کو جب پانی نہیں ملا تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ قضا کر لی۔ تو احناف کہتے ہیں، ابو حنیفہ فرماتے ہیں یقضی فقط، اور آپ کو بتایا تھا کہ صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ تشبہ بالمصلین کرے اور بعد میں پڑھ لے، تو تشبہ بالمصلین بھی یؤدی و یقضی بن گیا، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے شافعیہ کہتے ہیں یؤدی و یقضی، لیکن تشبہ بالمصلین کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی نیت نہ کرے، مشابہت کی نیت کرے، اور اس کی نظیر ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو گونگا ہے اور تلفظ نہیں کر سکتا اس کے لیے تحریک الشفتین ہے، یعنی وہ نماز پڑھے گا تحریک الشفتین کے ساتھ، یا جیسے کوئی آدمی لڑکا بالغ ہو گیا فی نہار رمضان، یا کوئی عورت پاک ہو گئی فی نہار رمضان صبح کے وقت، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس لیے کہ روزہ کی ابتدا میں اہلیت نہیں ہے بلکہ امساک کرے گی، اور امساک کا مطلب ہے تشبہ بالصائمات یا تشبہ بالصائمین، یا جیسے کوئی حج یا عمرہ کرے اور اس کے سر پر بال نہیں، تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے امرار الموسیٰ یعنی جو استرا وغیرہ اپنے سر پر پھیرے گا یا اپنے سر پر پھیر دے گی، یہ تشبہ بالحالقین کرے، اور اگر عورت ہے اور اس کے بال بالکل چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں کیمو کی وجہ سے، تو وہ بھی تشبہ بالقاصرات کرے گی، یعنی ٹک 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 کینچی چلائے گی، اس طرح جیسے بال کاٹتی ہے اور حقیقت میں بال نہیں کہ کاٹے، تو اس کے لیے تشبہ بالمقصرات والقاصرات ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا حج فاسد ہو گیا، اس طرح کہ اس کو وقوف عرفہ نہیں ملا، تو نہ ملنے کی وجہ سے وہ آئندہ حج کرے گا، اور ابھی جو افعال باقی ہے اس میں تشبہ بالحجاج کرے گا، تو اسی طرح یہاں بھی یہ تشبہ
بالمصلین کرے گا اور بعد میں نماز پڑھے گا، اس میں تشبہ کی نیت کرے گا۔ جیسے تبلیغ والے کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا امام ہے جس کا عقیدہ شرکی ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی نوبت آئی اور نماز پڑھنا ضروری ہو تو تشبہ بالمصلین کر لے اور بعد میں پھر نماز پڑھ لے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، باہر نہیں نکل سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسا علاقہ ہے جس میں لوگ کہیں گے اچھا تمہاری ہوا نکلی، یہ عیب سمجھا جاتا ہے بعض علاقوں میں۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ہوا نکلی تو وہ گھر سے نکل گیا کہ اب تو میں واپس نہیں آ سکتا ہوں، مشکل ہے۔ باہر گیا اور 20-25-30 سال کے بعد آیا، اس کے بیٹے نے شادی کی تھی، کسی نے راستے میں اس کے پوتے سے کہا تمہارے دادا کی ہوا نکلی تھی۔ تو اگر کوئی ایسا علاقہ ہے تو وہ بھی تشبہ بالمصلین کر لیں، نیت توڑ دے، پھر بعد میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تشبہ بالمصلین کے بہت فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو یہاں یہ فَصَلَّوْا میں احناف کی طرف سے لوگ جوابات دیتے ہیں، واقعۃ حال لا عموم لہا ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ کام کیا تھا، وہ فاقد الماء تھے، فاقد الطہورین نہیں تھے۔ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، لیکن کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب مفتیٰ بھی قول یہ ہے کہ تشبہ بالمصلین کرے گا تو فصلوا ہو گیا اور بعد میں قضا کر لے۔ تو تشبہ بالمصلین تو بظاہر صلوا ہے، صلوا تشبہ بالمصلین میں تو نیت کا فرق ہے، باقی دونوں ایک جیسے ہیں۔ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرَ لعائشة رضی اللہ عنہا جزاک اللہ خیرا۔ معلوم ہوا کہ عورت کو خطاب ہو تو جزاک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، جزاکم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ہو تو ظاہر ہے، اور جزاکم اللہ ہو تو کم کا خطاب اکرام کے لیے ہے، جیسے شروع میں آپ کو بتلایا تھا۔ جیسے عورت سے پر سلام کرے تو السلام علیکم، یہ جمع کا صیغہ اکرام کے لیے۔ واللہ ما نزل بک امر تکرہینہ، واللہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی جس کو آپ پسند نہیں کرتی۔ اللہ جعل اللہ ذالک لک، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں خیر رکھی ہے۔ چلیے آگے۔ باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد ما يناوله يتيمم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من عهده بالجوف فحضرت العصر بمربد النعام فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أمير مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن سمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمس بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فرماتے ہیں باب التیمم فی الحضر، حالت اقامت میں تیمم۔ اذا لم یجد الماء، جب پانی موجود نہیں ہے، اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھی،
پھر بعد میں پانی مل گیا تو امام شافعی کی نزدیک یعید وجوباً اذا وجد الماء، اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک امام مالک، امام ابو حنیفہ کی نزدیک لا یعید، اعادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا لم یجد الماء، کیونکہ جس وقت نماز پڑھی اس وقت تیمم ہی کر سکتا تھا اور کوئی صورت نہیں تھی۔ وخاف فوت الصلاۃ، اور نماز فوت ہونے کا خوف ہے۔ اگر نماز فوت ہونے کا فوت کہ نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کر سکتا ہے امام ظفر کی نزدیک، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وبه قال عطوہ، تو مصنف نے اس مسئلے میں امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے ساتھ موافقت کر لی۔ وبه قال عطوہ وقال الحسن فی المریض عنده الماء، پانی ہے، ولا یجد من یناولہ، اور موجود نہیں ہے وہ جو اس کو پانی دے دے، پانی ڈال دے، تو فرماتے ہیں تیمم ہے۔ اس سے معلوم ہوا القادر بقدرت الغیر لیس بقادر عند ابی حنیفہ، قادر بقدرت الغیر قادر نہیں ہے۔ لیکن وضو کے بارے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ قادر بقدرت الغیر قادر ہے، اگر بیوی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، پانی ڈال سکتا ہے، تو نماز کی اہمیت کی وجہ سے قادر بقدرت الغیر قادر ہے۔ وقیل وأقبل ابن عمر، اپنی زمین سے آئے جرف میں، فحضرت العصر، صلاۃ عصر حاضر تھی، بمربد النعم، اونٹوں کے مربد میں، اونٹوں کے باڑے میں، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ فصلى ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعة فلم يعد، تو اعادہ نہیں کیا، اعادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جب مدینہ آ رہے تھے اور سورج اونچا ہو تو پھر تیمم کے ساتھ کیوں نماز پڑھی، پھر مدینہ میں وضو کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عمر کا کوئی ضروری کام تھا، اس ضروری کام کی وجہ سے ٹھہرے تھے، تو اس لیے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر وہ کام جلدی ہو گیا یا اس کام کو چھوڑ دیا، اس لیے نماز پڑھی، یا حاجت کو چھوڑ دیا یا حاجت پوری ہو گئی، یا ان کی عادت وضو علی الوضو، جب وضو علی الوضو تھا تو اس کی جگہ پر تیمم کیا، وضو کی جگہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، یعنی ترجمۃ الباب میں دو باتیں بتلا دیں۔ ایک تو یہ کہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر بعد میں اعادی کی ضرورت نہیں اگر پانی مل گیا، اور دوسرا یہ کہ تیمم فی الحضر کر سکتا ہے۔ تو اس میں امام ظفر اور امام ابو یوسف کے ایک قول کی تردید ہو گئی کہ تیمم حضر میں نہیں سفر میں ہے، اس لیے کہ حضر میں اکثر پانی ہوتا ہے، تو مصنف نے فرمایا ہوتا ہے لیکن اگر نہیں یا دور ہے، ملتا نہیں، پھر تیمم کر سکتا ہے۔ فلم یعد، تو صلاۃ کا اعادہ نہیں کیا جیسے بتلایا۔ حدثنا یحیی بن بکیر الی قوله اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولا میمون زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخلنا علی ابی جہیب، ابو جہیم کے پاس آئے۔ فرماتے ہیں تیمم اور ابواب الستر میں ابو جہیم آتا ہے، اور ابواب اللباس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہم نے کپڑا دیا اور وہ منقش تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس کرو اور ابو جہم سے کہے کہ مجھے سادہ کپڑا دو۔
ابواب اللباس میں ابو جہم ہے مکبر، اور ابواب السترہ ابواب التیمم میں ابو جہیم ہے مصغر. جیسے یہاں فقال ابو جہیم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بیر جمل. بیر جمل جگہ کا نام ہے. فلقیہ رجل فسلم علیہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ دیوار پر متوجہ ہو گئے اور دیوار سے تیمم کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عمل وضو پر موقوف نہیں، اس کے لیے وضو بہتر ہے اور پانی قریب ہے تو اس کے لیے تیمم کر سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کے لیے تیمم فرمایا، حالانکہ مدینہ منورہ میں پانی موجود ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے جو وضو پر موقوف نہیں، وضو اس کے لیے مستحب ہے، تو اس کے لیے تیمم ٹھیک ہے. جیسے جواب سلام کا جواب ہے، یا کوئی قرآن کریم کی تلاوت ہے. تو ایک طالب علم نے پھر پوچھا تھا کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ باہر جا کر کے تیمم کرے، واپس آ جائے سبق سننے کے لیے، تو یہ جائز ہوگا؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گنجائش ہے، لیکن وضو کے لیے جانا چاہیے جلدی.